جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ کیپٹن صفدر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 5واں حصہ ہے اس سیریز کا، اور اس حصے میں ہم نے 2024 کے الیکشن جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کیسے ہوا تھا، تو وہ تو پرائم منسٹر بننے آئے تھے، کس نے ان کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیا، اور اب میاں نواز شریف صاحب پارٹی میں کیا حیثیت ہے ان کی، ناراض ہیں، پارٹی کے ساتھ ہیں نہیں ہیں، فیوچر کیا ہے پارٹی کا، پارٹی نے غلطیاں کیوں کی اوپر نیچے، وہ سارے سوال ہم کیپٹن صفدر صاحب سے پوچھیں گے۔ لیکن اس طرف آنے سے پہلے کیپٹن صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اپنی پارٹی ہے، آپ داماد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، 2011 میں پارٹی نے آپ کو نکال دیا تھا، کیوں نکال دیا تھا؟ دیکھیں، میں بڑا اس چیز پہ ٹینس ہوتا ہوں جب کوئی پروگرام میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ میں کہ یار میں نہیں ہوں رہنما بھائی، مسلم لیگ کا ایک ورکر ہوں۔ میرے دادا نے 1906 میں کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں آ گئے تھے، باپ ابا جی 1946 میں، امی میری مادر ملت کی پولنگ ایجنٹس تھی۔ میں نے کہا میں کہاں سے سینئر رہنما ہو گیا؟ اور داماد تو دیکھو غلام صاحب کے داماد بھی تھے اور سب کے داماد ہیں یار، داماد ہونا۔ گلاری صاحب کے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے ہیں، سب کے۔ ہمارا تو چیئرمین آصف علی زرداری پورے پاکستان کے دامادوں کے چیئرمین بھی ہیں۔ داماد کا ہاں یہ ہے کہ اگر میں رشتہ نہ ہوتا تو کہیں چیف سیکرٹری ہوتا ہے یا فوج میں ہوتا، پتہ نہیں کدھر ہوتا، سول میں ہوتا کدھر۔ وہ اس طرح ہوا تھا کہ سردار مہتاب پیر صابر شاہ صاحب چلے گئے بفا میں مانسرا کے ساتھ، وہاں انہوں نے ایک پروگرام کیا، انہوں نے ہمارے خلاف تقریریں کی، یہ ہوا وہ ہوا۔ پھر آپ کو پتہ ہے جب ایک پروگرام آپ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں دوسرا بھی ہوتا ہے، دوسرا میں نے کر دیا، میرا بھرپور ہو گیا، لوگ زیادہ آگے، اور انہوں نے لا کے پریزیڈنٹ کو شکایت کر دی، یہ دیکھو اس نے یہ کہا، اپنا نہیں دکھایا، مجھے سسپینڈ کر دیا۔ راجہ ظفر اللہ کمیشن بن گیا، کمیشن نے مجھے کہا کہ صفدر کا قصور نہیں ہے، مگر راجہ صاحب آپ کے کمشنوں کا بڑا لوگوں نے فیض پایا، آپ کے کمیشن نے مجھے بری کر دیا، اور آپ کے کمیشن کی رپورٹ پہ سزا نہ ہوئی اور انوشا سینیٹر بن گئی۔ راجہ صاحب کے قلم میں بڑی طاقت ہے جی۔ تو وہ یہ بات تھی، جبکہ وہ راجہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ انوشا رحمان پارٹی کے اندر رہیں، وہ تو نکالنا چاہ رہے تھے ان کو، نکال چھوڑا تھا کیونکہ 4-5 سال وہ نظر کہیں بھی نہیں آئی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سارا جو فساد ہوا تھا انوشا رحمان اور وزیر قانون جو دوسرے زاہد صاحب نے مجھے ذاتی طور پہ سائٹ پہ کر کے اسمبلی میں کہا، انہوں نے قسم کھائی، انہوں نے کہا میاں میر صاحب میرے والدین کی قبریں ہیں، میں ایک سنی عقیدے کا آدمی ہوں اور میں اس چیز پہ حلف دیتا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے کہا انکل مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے آپ کے چونکہ علماء کے ساتھ، پیروں بزرگوں کے ساتھ بڑے روابط ہوتے ہیں، تو آپ سے کوئی پوچھے تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اور پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ایک انکوائری رپورٹ بیٹھ کی، اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ ہوگا، اور وہ پھر 4-5 سال تسلی تھی کہ ٹھیک ہے جی، ان کی رپورٹ پہ فراغت ہو گئی ہے۔ مگر اس جماعت میں نا لوگوں کے اپنے اپنے کوٹے ہیں، صفدر کا کوٹا ہے، جاوید صاحب کا، پتہ نہیں، بہرحال یہ نہیں، وہ جو آئین کے اندر یا قانون کے اندر امینڈمنٹ تھی جس کی بنیاد پہ ٹی ایل پی یہاں پہ آ گئی، وہ انوشا رحمان نے کی تھی یا کس نے؟ وہ یہ تھا کہ ایک الیکشن کمیشن میں حلف نامہ، اس کو انہوں نے حلف کو اٹھا کے اقرار نامہ کر دیا، وہ چیک ہو گیا، وہ ٹی ایل پی آ گئی، اس پہ ختم نبوت کا نکال دیا انہوں نے۔ دیکھو حلف نامہ تو جو ہوتا ہے حلف ہوتا ہے، اقرار نامہ تو اقرار کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، انہوں نے وہ کر دیا کہ کوئی پکڑا گیا جس کا نہیں ہے تو وہ کہے گا میرا تو حلف تو نہیں ہے، اقرار ہے، تو اقرار تو ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس پہ سزا نہیں ہو سکتی، حلف پہ سزا ہو سکتی۔ ہاں، تو وہ چیک ہو گیا، پھر اس کے بعد انکوائری ہوئی، اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب پہ رنگ پھینک دیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ چلو یہ تسلی ہو گئی کہ جی ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ نہیں، ذمہ دار انوشا رحمان تھی اس کی۔ انکوائری رپورٹ پڑھی جائے گی تو اس میں پتہ چلے گا کہ راجہ ظفر اللہ صاحب نے کس کو مورد الزام ٹھہرایا اور کیا ان کی فائنڈنگز آف انکوائری کیا ہے۔ لیکن اوپن ہی نہیں ہوئی کبھی انکوائری وہ، تو یہ سوال ہے نا ویسے۔ نہیں، میں بتاتا ہوں، یہ ابھی ہمارے خلاف جو الیکشن لڑا تھا مانسرا میں، تو وہ مولوی صاحب وہ انکوائری کو اردو میں ٹائپ کروا کے کہیں پھر رہے تھے۔ اچھا جی، ہاں، اور اس میں انوشا رحمان کا نام ہے۔
اب میں نے نہیں پڑھا، وہ تقریریں کرتے تھے، میں نے ان کو کہا یار سیاسی بات کریں، مستقبل کی بات کریں، آپ نے کرنا کیا، آپ اٹھا کے نواز شریف کا الیکشن ہے تو منوشا جاؤ لاہور میں بیٹھی اس کے ساتھ مناظرہ کر لو. لیکن آپ وہ سینیٹر ہیں آپ کی پارٹی کے. ہاں تو ظاہر میاں صاحب نے ٹکٹ دیا تو ہوئی ہے نا وہ. نہیں، آئندہ یہ ہونا چاہیے نا، جب ایم این اے ایم پی اے کا ایک بورڈ بیٹھتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، اسپیشل سیٹ کا بھی بورڈ بیٹھنا چاہیے، تمام جماعتیں اور سینیٹرز کا بھی بیٹھنا چاہیے. اگر یہ بورڈ کا ذریعہ ہوتا تو میں ہی پہلے کہتا کہ جی یہ ذرا یہ انکوائری پہ کر دیں. تو آپ نہ بننے دیتے انوشا کو کبھی؟ نہیں، غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا اب فرمائیں کہ میاں نواز شریف صاحب تو یہاں پہ پرائم منسٹر بننے آئے تھے، کیا ان کو کسی نے کہا تھا کہ آپ آئیں اور آپ جیت جائیں گے، آپ پرائم منسٹر ہوں گے چوتھی مرتبہ، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، تو کیسے دھوکہ ہوا؟ دیکھیں میری بات سنیے، جب لیڈر آتا ہے باہر سے، اس کو امید ہوتی ہے کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. میاں صاحب 2008 میں آئے، 7 سال 8 سال کی جلا وطنی کاٹ کے آئے، میثاق جمہوریت تھا، بے نظیر صاحبہ بنی، وہ تحمل سے بیٹھے، حکومتوں کو ڈسٹرب نہیں کیا. اور جب 2013 کے اندر عمران خان نے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر اپنی حکومت بنائی تو میاں صاحب نے کہا ان کا جمہوری حق ہے، ان کو چلنے دیں. حالانکہ جب جے یو آئی اور ہم سارے مل جاتے تو وہ فارغ تھے. اور ابھی میاں صاحب جب آئے تو آپ نے دیکھا مینار پاکستان پہ پھر پورا پاکستان، پھر کمپین شروع ہو گئی. اور ہم تو کہتے تھے، میں نے مانسرا کے لوگوں کو کہا کہ 24 سال سے ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس دفعہ ہم نے اس سیٹ پہ نواز شریف صاحب کو دعوت اس لیے دی ہے کہ چھوٹے صوبے کا وزیر اعظم ہوگا. یہ میری تقریریں کہ یار ہمارے بھی حالات بدلیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان ہے تو خیبر پختونخوا. ایک امید تھی نا کہ لیڈر آیا ہے تو لیڈر نہیں بننا ہے. میں پاکستان کے الیکشن پہ بات نہیں کرتا ہوں، میں جس حلقے میں نواز شریف صاحب کو ہم نے دعوت پہ مانسرا لے کے گئے، مانسرا والے لوگ عزت دار لوگ ہیں، وہ باہر کے مہمان کی عزت کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب وہاں جیت کے تھے. قسم سے میں باوضو ہوں، آج بھی کالا ڈاکا کے 130 پولنگ سٹیشنز کے بیگز نہیں کھلے، فارم 45 ان کے اندر ہے. اے آر او کی رپورٹ ہے کہ جی جو کالا ڈاکا سے لایا تھا وہ بے ہوش ہو گیا ہے. باہر ہنگامے ہو رہے تھے، میں نے اٹھا کے اندر رکھ دیا ہے. 5:30-6 بجے آپ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ نواز شریف مانسرا سے ہار گئے. میں اندر جا کے پوچھو یہ کہاں سے، کیا جی واٹس ایپ ہے. میں کہا کالا ڈاکا میں تو واٹس ایپ چلتا ہی نہیں، آج تو ویسے ہی بند ہے. یہ ملی بھگت ہوئی. جہاں ہمارے مد مقابل کو 41 ووٹ تھے، ایک ڈال دیا. وہاں نواز شریف صاحب کو پریزائڈنگ نے ہرایا. کالا ڈاکا میں 2010 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن میں میری ریٹ پڑی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. میں نے کہا یہاں عورتوں نے ایک ووٹ نہیں ڈالا، یہ الیکشن ہی نہیں. اور اس دفعہ 20,000 ڈال گئیں خواتین. یہ تو نہیں، 20,000 عورتیں، اگر قبریں بھی گنو تو 20,000 وہاں نہیں عورتوں کی. ٹھیک ہے، تو ہرایا گیا میاں صاحب کو جان بوجھ کے ہرایا. کس نے ہرایا پھر؟ جنہوں نے کاؤنٹنگ کی. کاؤنٹنگ تو الیکشن کمیشن نے کی. تو الیکشن کمیشن نے ہرایا. تو الیکشن کمیشن نے کیوں ہرایا میاں صاحب کو؟ الیکشن کمیشن کے پاس میں ریٹ لے کے گیا، راجہ صاحب نے اٹھا کے ایسے پھینک دی. کہتے ہیں نواز شریف بناؤ فلانا. میں وہ پیچھے کھڑا تھا، میں ایسے میں نے کیا ہوا. اب میں بھی عدالتیں کرتا ہوں. کمیشنر کی بات کر رہے ہیں. جی میں بھی عدالتیں کرتا رہا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے. میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میرے آگے جاتے جاتے انہوں نے کہا پارٹیاں نہیں ہیں. اور میں نے کہا جناب یہ پارٹی کھڑی ہے نا. بیرسٹر جدون آپ کی اوپر والی منزل پہ آپ گیٹ سے انٹریاں ہماری دیکھ لیں، ہم تو 8:30 بجے کے آئے ہوئے ہیں، رش اتنا، ہم باہر کوریڈور میں کھڑے. نہیں بس فارغ. میں کہا ایسے نہیں ہوگا جناب. میں نے پھر دوبارہ ریٹ لکھی. پھر وہ ایک ممبر تھے، انہوں نے کہا یہ جو بندہ ہے یہ پیچھے کھڑا تھا. میں کہا جی بندہ نہیں، 6 فٹ کا بندہ. تو ہمیں تو اسی دن پتہ ہو گیا تھا کہ راجہ سکندر، کیا نام ہے ان کا، راجہ سکندر صاحب، اس سے نہیں ہمارے ان کے تیور دیکھ لیے تھے. تو انہوں نے آپ کو ہروایا؟ انہوں نے نہیں ہروایا، ان کا فیلئر تھا اس سیٹ پہ. جب میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میرا ایک ہی پوائنٹ ہے، وکیل بولتے رہیں گے. جب میں نے اس عورت کو جو آر او تھی اس کو میں نے کہا فارم 45 مکمل نہیں ہے، 47 ایشو نہ کرنا. ٹھیک ہے، اس نے کر دیے. اب بھی آج بھی آپ کے کالا ڈاکا کے فارم 10 تاریخ کو آتے ہیں، 8 کو آپ رات کو نواز شریف کو ہرا دیتے ہیں. نہیں جی آپ ٹریبیونل میں جائیں. میں نے کہا ادھر جانے کا یہی مطلب ہے کہ ایک ٹرک کراچی جا رہا ہے، اس کی بتی کو دوڑتے رہے. میں نے کہا آج تک کسی ٹریبیونل نے وقت سے پہلے فیصلہ دیا.
اچھا یہ فرمائیں کیا یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو باقاعدہ یقین دلوایا گیا تھا کہ آپ آئیں گے، آپ جیتیں گے اور آپ پرائم منسٹر بنیں گے؟ نہیں، میں اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے کہ ان کو کسی نے یقین دلایا وہ آ رہے ہیں یا کیا ہے. ان کے بغیر الیکشن نہیں ہونا تھا. وہ آئے، الیکشن ہوا، اور میں نے جو مانسرا ہزارہ میں دیکھا کبھی یہ ریزلٹس نہیں تھے وہاں کے. ایک شخص، ہم 8 گھنٹے ٹریول کرتے تھے جی ٹی روڈ پہ، ہمیں 1 گھنٹے کی موٹر وے بنائی ہو. ہم اتنے بدید ہیں کہ ہم اس شخص کو ووٹ نہ دیں. ایئرپورٹ وہ ہمیں دے کے آ رہا ہے، میٹرو دے کے آ رہا ہے، کیا کچھ نہیں. ہزارہ کو دیا. وہ ہزارہ تو 1947 کے ریفرینڈم میں 99.9% مسلم لیگ. خان قیوم وہاں گزرے، جلال بابا گزرے، مفتی ادریس گزرے، ڈاکٹر ممتاز جیلانی گزرے، ملک اشرف گزرے، ملک میر عالم علی گڑھ سے پڑھ کے آئے، ملک تماسب علی گڑھ سے پڑھ کے آئے. یہ وہاں مسلم لیگ کی سیاستیں کرتے تھے. اچھا یہ فرمائیں یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں فارم چھوڑ دیں. گورنمنٹ. ہاں جی. مانسرا شہر میں سردار یوسف صاحب ہیں، وہ نواز شریف کی تصویر لگا کے وہ بھی جیتتے ہیں، بیٹا بھی جیتتا ہے، اور روڈ کے اس طرف نواز شریف ہار رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ لیکن اس سے کیا فائدہ ہوا؟ مثلا اگر فرض کریں میاں وہ میسج دے دیا کہ نواز شریف صاحب مانسرا سے آپ ہار گئے، پورے پاکستان کا الیکشن ڈسٹرب کر دیا. کیوں کیا؟ اب کسی وقت مجھے سکندر صاحب بلائیں، میں ان سے بات کروں. سلطان راجہ صاحب، سکندر سلطان راجہ میرے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری تھے ایک کمیٹی میں. ٹھیک. میرے ساتھ بات کریں نا، گفتگو کریں. مجھے اس دن بڑا دکھ ہوا، یار میں باہر کھڑا ہوں تو آپ اپیل ریجیکٹڈ لکھ چھوڑو. ایسے تو نہیں نا جی، کچھ تو تھا نا. مجھے اس دن میں بڑا رنجیدہ ہوا. میں کہا یار یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یہ ہے، میں ان سے کیا بات کروں. میری آنکھوں میں بڑی حیا آ گئی. تو نواز شریف صاحب کو مانسرا سے ہرا کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دانے مک گئے. کوشش کی، مشرف نے بھی دانے مکانے کی کوشش کی تھی. بے نظیر صاحب 1993 میں 17 سیٹیں لی تھی. اس کے بعد 2 دفعہ وزیر اعظم بنی ہیں. سیاستدانوں کے دانے نہیں مکتے. اگر نوابزادہ نصر اللہ کے دانے کوئی نہیں مکا سکا تو نواز شریف تو پھر 8ویں پاکستان کا ہیرو تو ہے. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ صرف 26 سیٹیں تھیں آپ لوگوں کے پاس، اور باقی جو ہے نا پھر رات کے وقت جھنڈو پھیرا گیا اور جیسے تیسے کر کے کچھ سیٹیں دلوائی گئیں. فارم 47 کی گورنمنٹ کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کا بھی حلقہ کھلے گا پتہ لگے گا ہار گیا ہوا سارا. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا گیا ہے جی؟ نہیں، آپ حلقے کو چھوڑ دیں. جس کو شاک صرف آ کے لاہور میں اطاعت آرڈر کا کھولے، ہم وہاں بھی جیتے ہوئے. نہیں، اطاعت آرڈر کے تو جیتے ہوئے نا آپ ویسے. ہاں، میں اور کس کا چاہیے آپ کو میں بتائیں. ہاں، اور لیکن کہا جاتا ہے کہ اطاعت آرڈر صاحب ہارے ہوئے ہیں. آپ خواجہ آصف صاحب کا کھول لیں، آپ کھولیں. نہیں، میں لاہور کی بات کرتا ہوں، پھر سیالکوٹ کی طرف آتا ہوں، گجرانوالے کی طرف آتا ہوں. اگر یہ بات تھی تو پھر خرم دستگیر جس کے باپ دادا سے سیاست چلی آ رہی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ واحد ہے جس نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں دروازے کھول کے لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ان کو بھی ہرایا گیا ہے، وہ ہارے نہیں ہیں آپ کا خیال ہے؟ ہرایا گیا یا جتوایا گیا ہے دوسرے کو. نہیں، کہ جتوا کے کیا فائدہ؟ مثلا عمران خان صاحب کے تو خلاف اسٹیٹ اس وقت تھی، کیوں جتوائیں گے؟ عمران خان صاحب کی پہلی غلطی ہے، انہوں نے کہا مجھے 35 پنکچر لگ گئے، ثابت نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، دھرنا دے دیا. 4 سال حکومت ملی، ملک ڈبو دیا، اکانومی ڈبو دی. یہ بات تسلیم کریں گے یا نہیں کریں؟ کوئی آ کے بات کرے. جذباتی باتیں نہیں ہیں کہ نعرے لگا دیے تو کسی کو چور کہہ دیا، کسی پہ پتھر پھینک دیا. فیکٹس فگر کے ساتھ آئیں. اور نواز شریف صاحب ایک ذہن کے آدمی، وہ فیصلے خود کرتے ہیں اور ریاست کے لیے کرتے ہیں، خدا خوفی میں کرتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رزلٹ ہمارے سامنے لائیں، انہوں نے کہا اس طرح میں جو فیصلے، میری ایک عادت ہے، میری ایک سٹائل ہے، میرے اوپر دنیا کا پریشر تھا، میں نے 28 مئی کو دھماکے کیے. اتنی سی کمزور حکومت کے ساتھ آدھی ایک لوگ کہیں کہ جی آپ نے دھماکے نہیں کرنے، اس وقت یہ نہیں ہو سکتا. اور میں ایسی کمزور اور ملی جلی حکومت، میرا سیاست کا طریقہ ہی نہیں. انہوں نے نہیں کیا، ورنہ آج وزیر اعظم ہوتے. ویسے کس نے کہا ان کو کہ آپ بنا لیں گورنمنٹ؟ آفر کی گئی کہ ٹھیک ہے جی بنا لیں گورنمنٹ؟
نہیں وہ تو جب ساری جماعتیں بیٹھی انہوں نے کہا شہباز صاحب نے پچھلے 16 سال جہاں تسلسل چھوڑا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر 2-3 سال شہباز صاحب کو ڈسٹرب نہ کیا گیا, پاکستان 2017 کی دہائی میں کی طرح یہ آگے لے جائیں گے شہباز صاحب. اچھی بات. لیکن جب رزلٹس آئے تو میاں صاحب کے پاس رزلٹ لے کے گئے کچھ لوگ, ان سے کہا جی آپ گورنمنٹ بنائیں آپ, تو انہوں نے انکار کر دیا. کون لوگ تھے؟ ٹھیک ہے نہیں بنائی حکومت. تو کون لوگ تھے جنہوں نے کہا جی بنائیں گورنمنٹ آپ؟ میں اس وقت مانسرا تھا, ٹھیک کالا ڈاکہ میں تھا, میں الیکشن کیس کر رہا تھا. کوئی تو گیا ہوگا, آپ کی انفارمیشن کے مطابق کوئی گیا ہوگا کہ آپ حکومت بنائیں, اور پتہ ساری باتوں کا آپ کو ہے, مجھ سے کھلوانا چاہیے. اور انکار کر دیا میاں صاحب نے. نہیں, میاں صاحب نے کہا اس طرح نہیں ہوتا. اب عجیب سی بات ہے کہ اگر میاں صاحب نے خود انکار کر دیا تو انہیں شہباز صاحب کو آگے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں جماعتوں نے یہ کہا کہ شہباز صاحب نے 16 مہینے میں معیشت کو کسی کنارے پہ لے کے آئے ہیں, ڈار صاحب لے کے آئے ہیں, ایک ٹیم ہے, اس کو آگے چلائیں. اور نواز شریف کیا ملک دشمن تھا کہ کہتا نہیں جی ڈوبتی ہے ڈوبے, ہم ضد پہ کھڑے. انہوں نے کہا یہ چلائیں ہم ساتھ. ٹھیک ہو گیا نا. انہوں نے کہا جی مریم ہوگی پنجاب میں, انہوں نے کہا مریم چلائے گی اور مجھ سے اور شہباز سے اچھا چلائے گی, اور چلا رہی ہے اچھا. ٹھیک ہے. ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس وقت میاں صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں جی ہم وفاق میں گورنمنٹ نہیں بنا رہے, تو پھر ان سے کہا گیا کہ اگر آپ وفاق میں گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو پنجاب میں بھی آپ کی گورنمنٹ نہیں بنے گی. نہیں تو پھر بنا کے دیکھ لیں, پھر پاکستان کیسے چلے. فرض کیا یہ جو آپ کے الفاظ میں نے پہلی دفعہ سنی ہیں, شہباز صاحب نہیں بنتے, ادھر مریم نہیں بنتی, تو پھر کیا ہے؟ پھر تو ہر روز 9 مئی ہے پھر نا. ریاست اس طرح تو نہیں چلتی نا. ریاست سوجھ بوجھ سے چلتی ہے, ریاست بڑے دل سے چلتی ہے, اپنے اوپر چیزیں لے کے ریاست چلتی ہے. یہ کیا ہوا جی ہم نہیں بنتے تو پھر کون بنے گا؟ وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس دفعہ تنخواہیں نہیں ہمارے پاس. خیبر پختونخوا کے یہ حالات ہیں کہ تنخواہیں نہیں ہیں. وہ تو ظاہر وفاق پیسے نہیں دے رہا تو اس لیے تنخواہ نہیں ہے. وفاق ان کے پیسے دے دے, تنخواہیں مل جائیں گی ان کو. 1100 ارب کے تو مقروض ہیں, کتنے وفاق دے گا؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو بات وہی ہوئی کہ میری شادی ہے. انہوں نے کہا تیری شادی ہے, تو بروزگار ہے تو سنبھالے گا کون؟ نے کیا ابا اور ابا جی ادھر نہ دیکھنا, آپ ہی تو کچھ کریں. 1100 ارب روپیہ ابھی دینا ہے ہم نے. اچھا یہ فرمائیے, یہ جو عمران خان صاحب ہیں, آپ کا خیال ہے کہ ان کو زیادہ سیٹیں دلوائی گئی ہیں, ان کی بنتی نہیں تھی؟ کہاں پہ؟ یہ وفاق میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی, پورے پاکستان میں. ان کو خیبر پختونخوا میں جو 10 سال ان کی کارکردگی تھی, لوگ تنگ تھے ان سے, اور 5 سال اور مسلط ہو گئے. اب پتہ نہیں ہمارے صوبے کا کیا ہوگا جی. تو آپ کا خیال ہے کہ ان کے اتنے ووٹ اور اتنی سیٹیں بنتی نہیں تھے؟ خیبر پختونخوا میں نہیں بنتی تھی. میں کم از کم ہزارہ میں کہتا ہوں آج پھر الیکشن کروا لیں. اور جی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب ہے, اس کا 2 لاکھ ووٹ نکل گیا, اور بابر کا 150 نکل گیا, باقی بھی ہیں. وہ 4.5 لاکھ ووٹ کہاں سے آ گیا ہری پور میں؟ کالا ڈاکہ میں مانسرا کی جو ہماری سیٹ ہے, سب کو ملائے 2.25 لاکھ ووٹس. اور یار چھوٹا سا دن ہے, برف پڑی ہوئی ہے, 5 سے 5 صبح 8 سے 5 پولنگ ہو رہی ہے, لوگ ہیں ہی نہیں ہیں. تو پھر کیا فائدہ؟ مطلب فرض کریں کہ ان کو دے دیے گئے جی سب کچھ, اتنے ووٹ زیادہ ڈال دیے گئے, ان کو جتوا دیا گیا, تو جن لوگوں نے یہ کیا ان کو کیا فائدہ اس کا؟ جس کو منافع ہوا وہی بتائے گا. کیا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آ رہی اپنے صوبے کے حوالے سے. دیکھو نا, صوبے میں حکومت, پیسہ نہیں ہے, بجلی کے پروجیکٹس اس صوبے میں ہونے ہیں, کاشغر گوادر اس سے چلے گا, ریلوے کا نظام اس میں جا رہا ہے, عفان پیچھے بیٹھا ہوا ہے, وا خان سے ایک نواز شریف صاحب تاجکستان جا رہے تھے, یہ پروجیکٹس چائنا ساتھ اس صوبے کے, کہاں جائیں گے؟ اس صوبے کو تو وہ تو لوگ کہتے ہیں پنجاب میں کہتا ہوں خیبر پختونخوا دل ہے, کہاں افغانستان سے جڑا ہے, ادھر چائنا سے جڑا ہوا ہے, کہاں وہ ہے. اچھا میاں نواز شریف صاحب اس وقت کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ کیا پارٹی کی قیادت سنبھالنا چاہتے ہیں؟ وہ گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں؟ وہ اس گورنمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں؟ وہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ووٹ کو دوبارہ عزت دینا چاہتے ہیں؟ نہ وہ بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں, نہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ایک سمجھدار اس وقت پاکستان کا بہت بڑا مشر ہے. وہ اس حکومت کو چلانا چاہ رہے ہیں, ریاست کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں, مہنگائی ختم کرنا چاہ رہے ہیں, 2017 والا معاملات کرنا چاہ رہے ہیں, دنیا کا اعتماد بحال کروانا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر, اس پیٹرول کو سستا کروانا چاہ رہے ہیں.
اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 سال 2 سال میں جس طرح ان کی بیٹی مریم اور ان کا بھائی شہباز شریف محنت کر رہے ہیں آپ کو رزلٹ آ جائے گا. لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی. میں کہا بات سنیں, 2018 کے الیکشن میں لوگوں نے کہا دھاندلی ہوئی, آپ کو ہرا دیا, مگر وہ دھاندلی اس وقت ثابت ہوگی جب عمران خان نااہل ثابت ہو گیا. آج لوگ کہتے ہیں 2024 میں دھاندلی ہوگی. میں نے کہا دھاندلی اس وقت ثابت ہو جائے گی جس وقت 2 سال تک ہم ڈیلیور نہ کر سکے, ہم بھی کہیں گے کہ جی غلط الیکشن ہوئے. اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے تو الیکشن غلط ہے. اور میاں صاحب جو ہیں وہ اب پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھال لیں؟ جی کریں گے سنبھالیں جی. اور پارٹی خود رن کریں گے وہ؟ جی بالکل, گلی گلی جائیں گے. ان کی پارٹی ہے, لوگوں کا اعتماد ہے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ ہے, بانی پاکستان کی جماعت ہے, 8ویں پاکستان اس کو بنانے والی جماعت ہے, ایک وین والی جماعت ہے جس میں احسن اقبال ہیں, جس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں. اور یہ بتائیے گا کہ اب مثلا میاں نواز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی اس وقت دلچسپ ہے کہ وفاق کے اندر بھی گورنمنٹ ہے, صوبے کے اندر بھی گورنمنٹ ہے. میاں نواز شریف صاحب ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑے سے ناراض ہیں, اسٹیٹ سے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ اگر وہ پارٹی اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں تو وہ پارٹی پہ زیادہ فوکس کریں گے یا صوبے پہ اور وفاق پہ؟ میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف صاحب 8 فروری کو الیکشن ہوا. الیکشن کے بعد حکومتیں بنی. حکومتوں کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا. ان کے سمدھی ڈاکٹر آصف ایک 6 ہفتہ ان کا انتقال ہو گیا. وہ اس میں ڈیلی ہاسپٹل جاتے تھے, 1 گھنٹہ بیٹھتے تھے. سمدھی بھی تھے اور وہ حسن نواز کے سسر بھی ہیں. آج 15 دن ہوئے ان کو دفنایا ہے. لوگ فاتحہ والے آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب تھوڑے ریلیکس کریں گے تو پارٹی کو بھی آرگنائز کریں گے. ٹھیک. اور ساتھ حکومتیں جب آلریڈی تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں, ان کی تو صرف ایک کئی مشورہ ہوگا, اس میں وہ ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے, مگر پاکستان مسلم لیگ نون کو وہ نئے سرے سے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. ٹھیک. اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب نے بنایا. وہ چاہتے تھے کہ ذرا وہاں پہ ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو مشیر بنوایا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب کے کان اور آنکھیں ہیں وہاں پہ, تاکہ یہ توجہ دے سکے وہاں پہ. مجھے اس پہ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وہ ڈار صاحب ہیں, ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے, اور میں کوئی ایسی بات کروں کہ یہ نہیں ہے تو یہ ہے. اور ڈپٹی پرائم منسٹر وہ بنے ہیں, رانا ثناء اللہ بن گئے ہیں. یہ جماعتوں میں ہوتا ہے. یہ 4تھا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے شاید. ذوالفقار علی بھٹو تھے, اور ڈار صاحب ہیں, پرویز لائی صاحب تھے, اور چوتھے 3 ہی ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے چوتھے ہوں, اس سے پہلے کبھی ہوں کوئی. ہاں جی, وہ اس سے پہلے ہو سکتے ہیں شاید چودھری ہو سکتا ہے کچھ ہو پہلے. ظاہر ہے وہ 1 یونٹ تھا, کچھ ایسے 2 یونٹ تھا, اس ٹائپ کا تھا. اس دور میں ہو سکتے ہیں. اچھا, اور پہلی دفعہ نہیں ہوا جی. ہاں ٹھیک, لیکن ان نیسیسرلی نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا. کیا ضرورت تھی آپ کو؟ نہیں, اسحاق ڈار صاحب کا جو ایک طریقہ کار ہے کام کا, وہ بھی جان کھاؤ ہیں. جس کام کے پیچھے پڑ جائیں نا. لیکن اس کے لیے تو وہ منسٹر کے حیثیت سے بھی کافی تھے, وزیر خارجہ بہت ٹھیک تھے, وہ کام کر سکتے تھے. لیکن ان کے ساتھ ایک ٹیگ لگانا ڈپٹی پرائم منسٹر کا, کیا فائدہ ہوا پارٹی کو اس سے؟ پارٹی کو تو نہیں فائدہ ہوا, مگر یہ حکومت کو فائدہ رہے گا ان کی خدمات سے. کامرس منسٹر رہے, فائنانس رہے, فورن میں ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے, پرویز لائی صاحب بھی ہو گئے تھے, ذوالفقار علی بھٹو ہو گئے تھے. اور وہ اپنے اوپر ذمہ داری زیادہ لینا چاہ رہے ہوں گے. تو رانا ثناء اللہ آگے ہیں, وہ بھی اچھا ڈیلیور کریں گے. جماعتوں میں یہ ہوتا ہے, جو الیکشن ہار جاتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو سینٹ میں لے آتے ہیں, ایڈوائزر لے آتے ہیں, اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اور ظاہر. اچھا, یہ فرمائیے کہ یہ جو اس وقت سارا سیٹ اپ چل رہا ہے, آپ کو یہ چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے چلتا ہوا نظر آتا ہے. ہر سسٹم چلتا ہے جمہوریت میں. ہمارے ساتھ انڈیا ہے, کتنے الیکشن اس نے کروائے ہیں, 5 سال پورے ہوئے. ڈسٹرب نہ کیا جائے, دھرنے نہ دیے جائیں, اور ظہیر الاسلام اینڈ کمپنی نہ آ جائے, پاشا اینڈ کمپنی نہ آ جائے. کہاں سے کینیڈا سے شیخ الاسلام کو لے آئے, ریاست نہیں, سیاست نہیں, تو ریاست بچاؤ. تو اس طرح کے. ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ صاحب کو جب واپس بھیجا گیا تھا, دھرنے سے نکالا گیا تھا, تو کچھ پیسے لے کے گئے تھے وہ. کیا مطلب ہے, کرائے کے؟ نہیں, پیسے دیے ان کو باقاعدہ جانے کے, اور کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے دیے تھے.
اور پاکستان مسلم لیگ خود بیچاری مقروض رہتی ہے تو مولانا کو کدھر دیں گے. اچھا, پنجاب گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے؟ مریم صاحبہ چلا لیں گے اس کو؟ مریم اپنے باپ اور چاچا سے بہت اچھی چلائے گی, اور مریم کی ایک ویژن ہے اور والد صاحب کی ہے, مگر اس میں یہ ہے کہ ذرا ٹیم کو ریڈو کرنا چاہیے. ٹیم اچھی نہیں ہے یعنی؟ نہیں, ٹیم اچھی ہے, ریڈو نیل ان کے پاس اچھا ہیں, ان کو لے کے آنا چاہیے. مثلا دیکھیں نا, کوئی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کا ہو جو ابھی کینسر ہاسپٹل اور باقی چیزوں کر رہے ہیں, 800 ایکڑ پہ آئی ٹی کا جو کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی سول کوالیفائڈ ایم پی اے اس کی ذمہ داری دے دیں. جس طرح یہ گندم کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے, گندم میں پنجاب کا کوئی وہ زمیندار منسٹر ہو جس کے باپ کی خود بھی 50-100 مربع زمین ہو, اس کو پتہ ہو کہ اصلاحات کو کیسے کتنا ہے فگر کے ساتھ, اس طرح وہ یعنی ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے. نہیں, وہ ہونا چاہیے. اور جو ہمارے اسپیکر ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ ملک صاحب. ہاں, ملک صاحب, ملک محمد احمد. ملک احمد ہے, ان کا لاء پہ بڑا عبور ہے, ان کا ایگریکلچر پہ بڑا ہے, ان کا کافی گرپ ہے, ان کو بھی مشاورت میں لانا چاہیے. اور ہوتا ہے حکومتوں کا 2-3 مہینے بعد ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. اور لیکن آپ لوگ میڈیا کے حوالے سے تو آپ بہتر مشورہ مریم کو دے سکتے ہیں. میرا کیا کام ہے, میں تو صرف شو کر سکتا ہوں, لکھ سکتا ہوں, اس کے علاوہ نہیں. اگر فرض کیا آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں تو آپ میڈیا ایڈوائزر کس کو لیں, کس کو کریں؟ اچھا, CNW کا یہ ہے کہ CNW میں وہ منسٹر ہو اور اس کا تجربہ ہو. نہیں, تجربے کے ساتھ ساتھ اس کو نو ہاؤ کا اس طرح پتہ ہونا چاہیے کہ مکینیکل ہو, الیکٹریکل ہو, سیول کا ہو, تینوں کا. اس وقت کون ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ میرا خیال ہے. مجھے نہیں پتہ, وہ سینئر منسٹر ہیں. سینئر منسٹر ہیں. ہاں جی. اچھا, یہ فرمائیے, کوئی آپ کو ویسے اپنی جو میڈیا ٹیم ہے اس سے آپ مطمئن ہیں ویسے پنجاب کی, وفاق کی؟ نہیں, وہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ہمارا کمزور جا رہا ہے, ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے. اب تو بلکہ آپ کا کنونشنل میڈیا بھی کمزور جا رہا ہے. ہاں, ٹھیک کہتے ہیں, اخبارات بھی, ٹیلی ویژن بھی, ہر لحاظ سے مار کھا رہے ہیں آپ. اور وہ اس وجہ سے کہ شاید عطا تاڑر کو تھوڑا ٹائم لگے گا اس فیلڈ کو سیکھنے کے لیے. دیکھیں, یہ وہ سیٹ تھی جس پہ کبھی آپ کے مشاہد حسین سید ہوا کرتے تھے, یاد ہے؟ پرویز رشید صاحب تھے, بڑے بڑے پرویز رشید صاحب تھے. اور ایک وقت تھا, میں تھوڑا مکس اپ کر رہا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اس میں ایکسپیرینس تھا. اور وہ ایک تھے کراچی کے سینیٹر عبدالجبار, کیا نام؟ ہاں, وہ جبار. ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, جبار صاحب تھے. جبار صاحب تھے, ٹھیک ہے, ہمارے مخالف تھے, مگر گریپ پڑی, گریپ ہے اس میں, بہت بڑی گریپ تھی. وہ BBC CNN کو ٹکنے نہیں دیتے تھے. اور یہ حقانی, حسین حقانی, وہ آج کل ادھر کے ہی ہیں نا, میں ان کے ساتھ رہا, ان کا بھی بڑا. ہاں, حسین حقانی امریکہ کے اندر ہوتے ہیں وہ. اچھا, یہ آخری سوال آپ سے, یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض حمید صاحب, جسٹس ثاقب نثار صاحب, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب, ان سب کے خلاف ایک انکوائری ہونی چاہیے اور فیصلہ ہونا چاہیے کہ 2 حصوں میں انکوائری ہونی چاہیے. پہلے, جب تک آپ پاناما کے مجرم ججوں کو کسی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے نا, وہ ان پہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے. اگر ساتوں کو اکٹھا کر لیا تو پھر یہ دیوانی فوجداری اکٹھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کہیں جی انہوں نے ہم سے کروایا, بات ختم. ساری باتوں کو چھوڑ دیں, صدیقی صاحب کو لے جائیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میرے گھر فیض حمید آیا, اس نے کہا صدیقی صاحب ہاں اس طرح نہ کریں, ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. او فیض حمید صاحب, محنت تو آپ کو ہم نے کشمیر کے لیے تیار کیا ہوا تھا, تو آپ محنت ادھر ججوں پہ کر رہے تھے. تو لیکن آپ کا خیال ہے ہونا چاہیے؟ بھائی جان, یہ پاکستان کا مطالبہ ہے, یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتیوں, ان کا ازالہ کرو. یہ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے, آئین کی ڈیمانڈ ہے, جمہوریت کی ڈیمانڈ ہے. کیا کریں؟ میاں نواز شریف صاحب ایسے کریں گے اگر کبھی ان کی گورنمنٹ آ گئی؟ اگر نہیں کریں گے تو ریاست کے ساتھ بڑا ظلم کریں گے, یہ میں بتاؤں. مجھے ان کے ذہن کا نہیں پتہ, مگر یہ ہونا چاہیے بھائی. نہیں ہوگا. جسٹس منیر کے وقت کے فیصلوں کو پڑھ لیں. وہ ایک کراچی کے سمی سید ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی, ایک فیصلہ جس نے ملک کو تباہ کر دیا یا جس کی وجہ سے وہ کتاب کی ہوئی, تو میں آپ کو ٹھیک, اس نے تو وہ حقائق سے پردہ اٹھایا نا, کیسے جسٹس منیر کو لے کے آئے, سندھ
ہائی کورٹ سے 4 کو سپرسیڈ کیا، اس کو لائے، کیا ہوا، کیسے ہوا. مولوی تمیز الدین کا فیصلہ جس نے ملک کو تباہ کر دیا، یہ اس کا ٹائٹل تھا. بالکل ٹھیک. کیپٹن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بڑا مزیدار اور لمبا سیشن ہوا. 5 قسطیں ہیں اس کی، میرا خیال ہے میکسیمم چیزیں کور ہوگی، لیکن ظاہر ہے آپ کی لائف بڑی لمبی ہے، اس کے اندر بہت سارے اتار و چڑھاؤ ہیں، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کو نشست ہوگی جس میں جتنی بار آپ کی گورنمنٹس گئی ہیں، وہ کب گئی، کس طرح گئی، کون آیا کون گیا، اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی بات میرا کریں گے. خیال ہے ایک کو اس طرح کسی وقت آپ فارغ ہونا اس پہ بیٹھے، اس پہ پھر پوری کتاب ہے جو میں لکھ رہا ہوں نا، اے ڈی سی کی یادداشتیں، ٹھیک. یہ اس کے اقتصابات آپ کو میں پیش کیے ہیں. بالکل ٹھیک. ہاں، کیپٹن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو.